اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہو مشرکو، بتاؤ امن یجیب المضطر، کون ہے وہ ہستی جس کو اس سٹیج پہ آ کے بلاتے ہو جب ظاہری اسباب بھی ختم اور تمہارے پاس نیکیاں بھی کوئی نہیں؟ اس وقت کون ہوتا ہے پکارے سننے والا؟ کون ہوتا ہے حاجتیں پوری کرنے والا؟ امن یجیب، اجابت میں سننا ہے، اجابت میں پہنچنا ہے، اجابت میں جاننا ہے۔ امن یجیب المضطر، بتاؤ ایسی حالت میں کون ہے جو ایسے بے قرار کی پکار کو پہنچے، اس کو سنے، اس کی حالت کو جانے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور سن کر مشکل کشائی کرے۔ یکشف السوء، مشکل کشائی کرے، برائی کو دور کرے۔ ہے کون؟ اب یہ ایسی بات تھی کہ مشرک خود مانتے تھے جب کشتیوں میں پھنس گئے تو دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت سب کو چھوڑ دیتے اور کہتے ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، یہ وہ جگہ ہے کہ کوئی ہمارا بابا اور کوئی جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے ہیں وہ ہمیں کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ ھذا المکان الذی لا ينفع فیہ الا اللہ، اللہ کے سوا روح المعانی کی عبارت ہے۔ فرمایا اللہ کے سوا اس مقام پہ ہمیں کوئی نفع دینے والا نہیں۔ اب وہاں دریا میں یہ اقرار ہے، یہ دریا کا اقرار ہے، کشتی میں سوار ہوتے ہوئے اقرار ہے، اور جو ہی کشتی بچ گئی کنارے پہ لگا اذا ہم یشرکون، فوراً تناقض کا شکار ہو گیا۔ ابھی یہ کیا کہہ رہا تھا کہ ایسی حالت میں کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، وہ فطرت کی آواز تھی۔ اور جو ہی کنارے پہ آیا، ابھی پہنچا نہیں تھا پورا، اذا مفاجاتیہ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ فوراً لہریں نیچے ہوئی اور اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے، یا ہبل، اولو ہبل، ہبل بابا زندہ باد، فلانا بابا زندہ باد، اس نے مجھے نکال دیا، میں نے اس کے نام کی منت منوتی دی تھی۔ تو فرمایا اور مشرکو انصاف کی بات بتاؤ، جب تمہیں دریا کی لہروں کے تھپیڑے لگتی ہیں اور تمہاری کشتی وہاں ڈاما ڈول ہوتی ہوئے گھمر میں پھنس جاتی ہے، تو وہاں پر کون ہے پہنچنے والا؟ کون تمہارا مشکل کشائے، حاجت روائے؟ تو میں نے کہا کہ وہاں مشرک بھی ماننے پر مجبور تھا۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ اس دور کا مشرک تھا کہ جب ایسی حالت آتی تو کس کو پکارتا؟ صرف اللہ کو، باقی سب کو چھوڑ دیتا۔ اور آج کا مشرک جو کلمہ گو مشرک ہے، خیر سے کلمہ پڑھنے والا مشرک، یہ عین اس حالت میں بھی پکارتا ہے غیر اللہ کو۔ یہاں سید محمود کا وہ جملہ جو روح المعانی میں لکھا، فرماتے ہیں باللہ علیک، کہ میری تفسیر پڑھنے والے تجھے خدا کا واسطہ انصاف کرنا، باللہ علیک، تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں انصاف کرنا، بتا کہ مکے کا مشرک زیادہ پلیت تھا یا آج کا مشرک زیادہ پلیت ہے؟ آگے انہوں نے پھر وجہ بیان کی، اس نے کہا کہ وہ مشرک اس وقت
صرف اللہ کو پکارتا تھا، کسی اور کو نہیں پکارتا تھا. اور یہ مشرک اس وقت منہم من یدعو الامام، جب پھنستا ہے تو 12 اماموں میں سے کسی امام کو پکارتا ہے. یدعو الامام، وہ حضرات بھی توجہ کریں جنہیں دعا یدعو کا معنی نہیں آ رہا، اور دعا یدعو جیسے پچھلے جمعہ میں نے ذکر کیا دعا یدعو کی حقیقت نہیں سمجھتے. یہ سید محمود آلوسی آفندی بغدادی وہ کہہ رہے ہیں، جو بہت بڑے مفسر، کہ یہ مشرک منہم من یدعو الامام، اماموں کو پکارتا ہے، اے غازی عباس، اے فلانا، اے فلانا. کوئی ولی کو پکارتا ہے، کوئی پیغمبر کو پکارتا ہے. تو سید محمود آلوسی کہتے ہیں بتا وہ مشرک ایسی حالت میں صرف اللہ کو پکارتا ہے، اور یہ کلمہ گو مشرک غیر اللہ کو پکارتا ہے، تو ان میں سے زیادہ پلید کون ہے؟ ہمیں کہتے ہیں بہت سختی ہو گئی ہے، بڑی نرمی ہے. تو الہ کا معنی جہاں اس انداز میں ذکر کیا گیا استفہام اور سوال کے رنگ میں، اور اس میں تنبیہ کی کہ جس حقیقت کو تم ماننے پہ مجبور ہوتی ہو اسی حقیقت کا انکار کر رہے ہو. ایک وہ حقیقت ہے کہ تم وہاں پھنس کے مجبور ہو گئے، تو ہمیں وہ ذرا حالت بتاؤ. اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، مشکل کشائی بھی کرے، تکلیف کو پہنچے، وَیَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنائے اور زمین میں آباد کرے. ورنہ جب دریا میں تھے وہاں تمہیں ڈبو دیتا تو زمین پہ تمہارا قدم بھی نہ لگتا. وہی ذات ہے جس نے دریا سے بچایا اور برو بہر کی مصیبتوں سے بچایا اور تمہیں زمین میں نائب بنایا. فرمایا اب ذرا بتاؤ اس حقیقت کو مد نظر رکھ کے اِلٰہٌ مع اللہ، کوئی ہے الہ ساتھ اللہ کے؟ یہ ہے انداز. اِلٰہٌ مع اللہ، اللہ کے بغیر نہیں. جہاں ہے اِلٰہٌ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا پکارے سننے والا؟ تو یہ ہے معنی الہ کا جو قرآن مقدس خود بیان کر رہا ہے، یا کسی حوالے کی ضرورت بھی نہیں. پھر اسی مضمون کو آگے ذکر کیا قلیلا ما تذکرون. او مشرکو تم سوچتے ہی نہیں ہو کہ وہاں تم اسی حقیقت کو مان کے، مصیبت میں مان کے جب باہر نکلتے ہو تو پھر تمہیں دربار یاد آتی ہیں، فلانا بابا پہنچا، فلانا بابا پہنچا، فلاں نے ہمیں مشکل سے نکالا. قلیلا ما تذکرون، 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 تم سوچتے ہی کوئی نہیں. یا تا بھی گرا دی، فرمایا تمہارا غور و فکر ہی نہیں. اسی ایک آیت میں سوچو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ الہ وہ ہے جو پکارے سنے، الہ وہ ہے جو حاجتیں پوری کرے، الہ وہ ہے جو مشکلیں حل کرے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم غور و فکر کرتے ہو. اگر تھوڑی توجہ کرو تو اسی آیت سے مسئلہ سمجھ آ سکتا ہے. یہ مشکل انداز ہے.